جس معاشرے میں مدرسہ نہیں، دین کی تعلیم اور تعلم نہیں، وہ معاشرہ اللہ کی نظر میں مردہ ہے، ان کے ضمیر مردہ ہے۔ ایک ظاہری زندگی ہے ہماری، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا کے اعتبار سے سب کچھ جانتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں غفلت میں ہے۔ آج ہمارا مغالطہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس بہت تعلیم آ گئی ہے، بہت بڑی ڈگریاں ہیں، یہ فنون ہیں، کمائی کے مختلف راستے اور ڈھنگ ہیں۔ میں نے اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے، میں ناجائز ہونے کی بات نہیں کر رہا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پیسہ بہت ہے۔ میں نے اپنے بچے کو مستقبل میں پائلٹ بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، کیوں؟ اس میں پیسہ بہت ہے۔ یہ تو آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ ایک فن سیکھ رہے ہیں کمانے کا۔ ہمارے پیغمبر نے جسے علم کہا، اس علم کو آج ہمارا معاشرہ کچھ نہیں سمجھتا، اور ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں۔ جس نے اپنے لیے راستہ اس لیے اختیار کیا ہو کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر سکوں، اسے مخلوق کی پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اب غور کیجئے، خیر کا مرکز کیا ہے، چشمہ کیا ہے؟ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا ایک جماعت قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، دیکھا کچھ لوگ یدعون اللہ، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کچھ کو دیکھا نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک جماعت اور گروہ کو دیکھا جو بیٹھی ہوئی علم کی باتیں کر رہی ہے، دین کے سیکھنے اور سکھانے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو یوں دیکھ کے فرمایا کلہم علی خیر، یہ سب ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، یہ بھی اچھا اور نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی، لیکن آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم اور استاد اور دین سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہے، اور آپ اس جماعت کے اندر بیٹھے جو علم والی جماعت تھی۔ اور جس جگہ علم کی بات ہو وہ مدرسہ ہوتا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں مدرسے کی تو لوگ کہتے ہیں یہ مدرسے شاید آج کی پیداوار ہیں، اور شاید انہیں کچھ مولویوں نے اپنے پیٹ کی خاطر کھولا ہوا ہے۔ کچھ بدبختوں کی زبان سے یہ جملے بھی سنے ہیں ہم نے کہ یہ مولویوں کی دکانیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں نبوت کی آغاز اور ابتدا ہوئی تھی وہ مدرسہ تھا، اس لیے کہ وہاں معلم اللہ تھے جو اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے تھے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ سورہ رحمان پڑھیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ آپ کے جتنے بھی فنون ہیں، کسی کی سند آئنسٹائن تک پہنچتی ہوگی، کسی کی نیوٹن تک پہنچتی ہوگی، کوئی کس تک، کوئی کس تک،
مگر ہم جس کو علم کہتے ہیں اس کی بنیاد قرآن پر ہے، اس کی بنیاد اللہ کے رسول کے فرمان و حدیث پر ہے، اس کی ابتدا کائنات کے بنانے والے خالق اللہ رب العزت تک ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اپنے علم کی بنیاد اور سند بھی موجود ہے، ہمارے پاس اپنے مدرسے کی بنیاد اور اس کا آغاز بھی موجود ہے۔ حرا سے علم کا ایک سمندر پھوٹا تھا، 5 آیتیں سورہ علق کی لے کر، اس کے بعد سورہ مدثر، سورہ فاتحہ، قرآن کی 114 صورتیں اس کے بعد آئیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آئے ہمارے سامنے۔ آج تک ہمارے بچے، ہمارے اساتذہ کے اساتذہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہاں سے جبرائیل اور وہاں سے اللہ رب العزت تک اس کی سند بیان کر کے بچے کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں۔ ہمارا تو ایک آغاز ہے، ہم کسی جنگل سے نہیں نکلے، ہماری ابتدا کوئی مجہول نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ ہوا کہ کچھ کی نظر میں اس علم کے اوپر انہوں نے سمجھا گرد و غبار پڑ گئی، آج معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس نے راستہ بدل دیا، اس نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ضرورت نہیں نہ رہے، تم اپنی خدمت کرو، تمہیں مبارک ہو، اپنے بچوں کی اور اپنی بیوی کی خدمت کرو، تمہیں مبارک ہو، تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ساری زندگی محنت کرو، مگر جب تک سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے اور یہ کائنات باقی ہے، اور جب تک اللہ کا نام لینے والا کوئی فرد باقی ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سے آپ کو جو سند ملے گی اور اس کی بنیاد ملے گی وہ مسجد اور مدرسہ ملے گا۔